السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والموت قائم بالمیت مخلوق اللہ تعالی لا صنع للعبد فيه تخلیق ولا اکتسابا ومبنى هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى خلق الموت والحياة، والأكثرون على أنه عدمي، ومعنى خلق الموت قدره، والأجل واحد لا كما زعم الكعبي إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب عقائد یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو موت ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، وہ اپنے موت کے وقت مقرر ہی پر مرا ہے، اور وہ موت اسی میت کے ساتھ ہی قائم ہوتی ہے، قاتل کے ساتھ قائم نہیں ہوتی ہے۔ جب قاتل کے ساتھ قائم نہیں ہوتی ہے تو جبکہ اکتساب اس صورت میں ہوتا ہے، شے کا اکتساب ہو تو اکتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ محل قدرت میں واقع ہوتا ہے، کسب محل قدرت میں واقع ہوتا ہے، اور یہاں پر کسب موت جو ہوا ہے وہ محل قدرت یعنی قاتل کے ساتھ جب قائم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو اس موت میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہی خلقاً اور نہ ہی اکتساباً، کسی بھی طریقے سے اس میں قاتل کا دخل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول اپنے وقت مقرر، جو بھی اس کی موت کا وقت مقرر تھا، اسی پر وہ مرا ہے، اس میں قاتل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کو صرف اور صرف قصاص، دیت، عقاب یا دنیا میں ذم و زم اور وغیرہ کا جو سزاوار مانا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے کہ اس نے امر منہی کا ارتکاب کیا ہے، اور اس نے اس فعل کا کسب کیا ہے جس کے بعد اللہ رب العزت کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ موت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہی ثابت کرنا ہے کہ مقتول اپنی موت کے وقت مقرر ہی پر مرا ہے، اس سے پہلے نہیں مرا ہے۔ فرماتے والموت قائم بالمیت، موت میت ہی کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی مخلوق ہے وہ۔ جب میت کے ساتھ قائم ہے، محل قدرت میں قائم نہیں ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا لا صنع للعبد فیہ، کہ بندے کو اس موت میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہی تخلیقاً ولا اکتسابا، اور نہ ہی کسباً۔ صاحب شرح ایک اور بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مصنف نے جب یہ کہا الموت قائم بالمیت، موت میت کے ساتھ قائم ہے، مخلوق اللہ تعالی، اور اللہ کی وہ مخلوق ہے، تو اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ مخلوق پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آدم سے وجود میں اللہ نے اس کو آدم سے وجود میں لے کر آیا اللہ تعالیٰ۔ تو آدم سے وجود کی طرف لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت وہ امر وجودی ہے، نہ کہ امر عدمی، کیونکہ اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات دونوں کو پیدا فرمایا، تو موت بھی وجودی ہے، وہ بھی وجود میں آئی اللہ کی خلق سے، اور حیات بھی وجود میں آئی، تو موت اور حیات دونوں امر وجودی ہیں، اور دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ تصاعد کی ہے۔ مصنف کا یہ رجحان ہے، مصنف کے اس قول سے، مخلوق اللہ تعالیٰ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جبکہ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ موت عدمی ہے، وجودی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ موت عدمی ہے، تو موت کی تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ الموت عدم الحیات عما من شانہ ان یکون حیا، یا
اس طرح سے تفسیر کی جائے اس کی کہ موت ہوا عدم الحیات عما اتصف بہا، یعنی موت نام ہے حیات کے نہ ہونے کا، اس کے زندہ نہ رہنے کا جو حیات سے متصف ہو سکتا ہے. اس کا زندہ نہ رہنے کا، حیات سے متصف نہ رہنے کا نام ہی کیا ہے؟ موت ہے. تو کچھ لوگوں نے اس طرح سے تفسیر موت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ موت عدمی ہے، وجودی نہیں ہے. اب وہ لوگ جواب کیا دیں گے اس بات کا کہ قرآن تو فرماتا ہے خلق الموت والحیات، تو اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، تو اس سے تو وجودی ہونے کا، وجودی پر یہ تو اس بات پر آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ موت وجودی ہے. اس کا کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر خلق بمعنی قدرہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے موت اور حیات دونوں کو مقدر کر دیا، یہ نہیں کہ اس کو پیدا فرما دیا ہے، مقدر کر دیا ہے. تو تقدیر کے معنی میں خلق بمعنی قدرہ ہے. یہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں. بہرحال ان لوگوں کے قول پر حیات اور موت دونوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت عدم و ملکہ کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ عدم و ملکہ، کیونکہ ایک وجودی ہے اور موت عدمی ہے جس کے شان سے حیات ہو. تو یہاں پر حیات اور موت کے درمیان ان لوگوں کے نزدیک نسبت عدم و ملکہ کی ہوگی، جبکہ مصنف کے رجحان کے مطابق موت و حیات کے درمیان نسبت وجودی ہے. جب دونوں وجودی ہیں تو وہاں پر نسبت تضاد کی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں وَمَبْنَ هَذَا، مصنف کے جو یہ قول ہے نا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ اللہ کی مخلوق ہے اور میت کے ساتھ قائم ہے موت، اس کا مبنی ہے اس بات پر کہ ان الموت وجودی، کہ موت وجودی ہے. اللہ کے اس قول کی بنا پر دلیل یہ قول ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات دونوں کو پیدا فرمایا. وَالْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ عَدَمِيٌّ، بہت سارے علماء اس بات پر ہیں کہ موت عدمی ہے. بہت سارے علماء میں صاحب مواقف بھی ہیں اور شارح مواقف بھی ہیں. ان حضرات نے یہ کہا کہ موت عدمی ہے، اور انہوں نے وہی تفسیر کی جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی تھی کہ الموت عدم الحیات عما من شانہ ان یکون حیا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. والاکثرون علی انہ عدمی، اور اکثر لوگ اسی بات پر ہیں کہ موت عدمی ہے. ومعنی خلق الموت، اور خلق الموت والحیات جو ہے، خلق الموت کا معنی ہے قدرہ ہوا، قدر الموت، یہ معنی ہے. والاجل واحد، بہرحال جب موت میت کے ساتھ قائم ہے، مقتول اپنی وقت مقرر پر مر رہا ہے، تو ایسی صورت میں مقتول بھی اپنے وقت، جو اس کی موت کا وقت مقرر ہے اسی پر مر رہا ہے. قتل نہیں کیا جاتا تب بھی اپنے وقت مقرر پر مرتا، تو اجل تو ایک ہی رہی نا. تو صاحب شرح فرماتے ہیں والاجل واحد، قتل کی صورت میں بھی اور عدم قتل کی صورت میں، ہر صورت میں اجل ایک ہی ہے. اجل ایک ہے، اجل الگ الگ نہیں ہے. ہاں یہاں پر کچھ لوگوں نے الگ بھی بات کہی، جیسے کہ بغداد کے معتزلہ فرقے میں سے ایک شخص تھا ابو القاسم محمد ابن کعبی. اس نے یہ کہا کہ مقتول کی دو اجل ہوتی ہیں. مقتول اگر قتل کر دیا جائے تو اس کی اجل ایک تو قتل ہی ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قتل ہو جاتی ہے. اور اگر قتل نہ کیا جائے تو اس کی اجل وہی وقت مقرر ہوگی جس کو اللہ نے پہلے سے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے. تو وہی وقت مقدر پر مرنا ہی اس کی اجل ہوگی. تو مقتول کی دو اجل قرار دی اس کعبی نے. بات سمجھ آئی؟ اس نے کہا کہ اگر اس کو قتل نہیں کیا جاتا تو وہ ضرور اسی وقت مقرر تک زندہ رہتا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. تو اس نے دو اجلیں مانی، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے مقتول کی ایک ہی اجل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی ہی فلاسفہ نے بھی خیال کیا ہے. فلاسفہ نے یہ کہا کہ جو ایکسیڈنٹل موتیں ہوتی ہیں، جن کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ٹکرا کے مر جاتے ہیں یا کسی سے دب کے مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی موت یا ایسے لوگوں کی اجل دو ہوتی ہیں. ایک اجل طبعی اور ایک اجل اخترامی. اجل طبعی تو وہی ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں
کہ ایک جو وقت مقرر ہے جسم کے اندر جو قوت غازیہ ہے، وہ قوت غازیہ یعنی غذا لینے والی جو قوت ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو اس کے چھوڑ دینے کے بعد جسم کی جو رطوبت ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، متحلل ہو جاتی ہے، اور جسم کی جو حرارت ہے وہ حرارت غریزیہ جو ہے وہ حرارت ختم ہو جاتی ہے جسم کی۔ تو حرارت کے ختم ہو جانے سے جسم کی رطوبت کے منطفی ہو جانے کی بنا پر جو موت آتی ہے، یہ موت طبعی ہے، اس کو اجل طبعی کہتے ہیں یہ فلاسفہ۔ اس کے برخلاف جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ یعنی طبعی، وہ غیر طبعی موتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر طبعی موتیں یعنی ایکسیڈنٹ ہے، ٹکرا کے مر جانا ہے، ڈوب کے مر جانا ہے، یا کسی اور طریقے سے مر جانا ہے، یہ جو موتیں ہوتی ہیں یہاں پر ان کو یہ اجل اخترامی کہتے ہیں۔ اخترامہ یخترم، اخترام کا معنی ہوتا ہے بچوں کاٹ دینا، یعنی ایکسیڈنٹ وغیرہ نے یا قاتل نے اس کی جو باغ ڈور، جو اس کی ڈور تھی حیات کی، جو زندگی کی ایک رسی تھی، اس رسی کو آگے تک وہ دراز تھی لیکن وہاں پر جا کر آفات و امراض اور دیگر چیزوں نے، ان ہارٹ اٹیک وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں نے یا قاتل نے اس رسی کو اور زندگی کی اس رسی کو اس نے کاٹ دیا، اور وہ چلتا تو آگے بھی لیکن چونکہ ایسے امراض اور ایسے آفات لاحق ہو گئے اسے کہ جس کی بنا پر وہیں پر اس کی زندگی کی ڈور کٹ گئی۔ تو اس کو اخترام کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، تو اس کو اجل اخترامی کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا معتقد یہی ہے کہ مقتول کی ایک ہی اجل ہے، دو اجلیں نہیں ہیں۔ صاحب شرح فرماتے ہیں والاجل واحد، اجل ایک ہے، لا کما زعم الکعبی، ویسا نہیں ہے جیسے کہ ابو القاسم محمد ابن کعبی معتزلہ جو کہ ایک بغداد کا ایک معتزلی تھا، اس نے کہا کیا ان للمقتول اجلین، کہ اس نے کہا کہ مقتول کی دو اجل ہوتی ہے، ایک قتل اور ایک موت، وانہ لم یقتل لو لم یقتل لعاش الی اجلہ، اور اگر یہ مقتول قتل نہیں کیا جاتا تو ضرور اپنی اسی اجل تک زندہ رہتا، الذی هو الموت، جو کہ موت ہے۔ ولا کما زعمت المعتزلہ فلاسفہ، اور ویسا بھی نہیں ہے جیسے کہ فلاسفہ نے خیال کر لیا کیا ان للحیوان اجلا طبعیہ، کہ حیوان کی ایک اجل طبعی ہوتی ہے۔ اجل طبعی کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوا وقت موت ہی، وہ اس کے موت کا وقت ہے، اور لیکن وہ موت آئے کیسے؟ بتحلل رطوبتی ہی، اس کے جسم کی رطوبت کے ختم ہو جانے اور پارا پارا ہو جانے کے بعد، اور ہو جانے کی بنا پر، اور وہ انتفاع حرارت ہی، اور اس کے جسم کی حرارت غریزیہ کے منتفی اور ختم ہو جانے کے بعد ہے نا جو موت آتی ہے، یہ موت اس کی اجل طبعی ہوتی ہے۔ وہ اجل اخترامیہ، اور ایک اجل اس کی اجل اخترامی ہوتی ہے جو کس بنا پر ہوتی ہے؟ بحسب الآفات والامراض، آفات و امراض کے اعتبار سے، کہ طرح طرح کے آفات و امراض لاحق ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر اس کی موت ہو جاتی ہے، یہ اجل اخترامی ہے۔ جمہور کا، اہل سنت و جماعت کا معتقد بھی آپ نے سن لیا، یہاں پر فلاسفہ کا خیال اور کعبی کا خیال بھی سن لیا۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے والحرام و رزق سے جو بحث ہے، ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے، اس کو آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔